حضرت بلال مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے جواب دیتے ہیں روتے ہوئے، اور جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی پھر بھی صبح نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، رات میں کراٹے بدل کر تھک گئے۔ بھائی آج ہی دیکھ لیجیے، اگر رات زیادہ لمبی ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں لیٹے ہوئے۔ لیٹنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، شریر میں بدن میں درد ہونے لگتا ہے، تو رات میں کروٹیں بدلتے لوگ پریشان ہو گئے۔ رات کی بارگاہ میں پہنچ کہا ہے آقا اذان ہوئی اب تک کہ صبح نہیں ہوئی، ہم لوگ کروٹیں بدل کر پریشان ہیں۔ اتنا کہی رہے تھے تب تک کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی، اے میرے آقا، اے میرے دادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ بلال اذان نہیں پڑے۔ اچھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اس وقت تک اذان نہیں ہوگی جب تک کہ بلال اذان، صبح نہیں ہوگی جب تک کہ بلال اذان نہیں پڑیں گے۔ میرے نبی نے کہا اے بلال کو بلاؤ ذرا۔ صحابہ کشمکش میں پڑ گئے، آقا ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال کو بلایا گیا، حضرت بلال تشریف لائے، کہا ہے بلال جاؤ فجر کی اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا آقا آپ نے تو منع کیا تھا، تو میرے نبی نے کہا اے بلال، اے میرے صحابہ، اے میرے بلال، اے میرے پیارے بلال، اللہ نے ہماری آزاد کو اتنا پسند کر لیا ہے، کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ صبح تک نہیں ہوگی جب تک کہ بلال آزاد۔ اے بلال جاؤ، نبی جاتی صبح۔ حضرت بلال گئے، اذان فجر کہی، جب فجر کی اذان ہوئی تب جا کر صبح۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی اگر ہمیشہ سے اذان دیتا ہوا آ رہا ہے باداؤں سے، اگر بھائی چاہے اس کے زبان میں رسنا دے نہیں ٹوٹ رہی ہے زبان، تو کیا ہم اس کو اذان دینے سے محروم کر دیں؟ ایسا نہیں۔ آج اگر وہ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ کل جا کر کے ان کی زبان صحیح ہوگی۔ بڑے مشرق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے پہلے میرے نبی نے سب سے پہلے اذان کی بولی، یعنی اللہ اکبر کی بولی بولی ہے، لفظ اللہ اکبر۔ پھر وہ سب نصیب ہے جو اذان دیتا ہے پانچ، کیونکہ وہ میرے نبی کی بولی کو بولتا ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کی بولی کو بولتا ہے۔ اور اللہ میرے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جو شخص اذان دیتے ہیں وہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں جائیں گے تو ان کی گردن سب سے لمبی کر دی جائے گی۔ جب میدان محشر کے لوگ ان کو دیکھیں گے تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی لوگ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں پانچوں ٹائم اذان کہا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے لوگوں، تم دنیا میں رہ کر کے میری بڑائی بیان کرتے تھے، اذان کرتے تھے، ذرا میدان محشر میں تم اذان کہو، تمہاری اذان جتنے لوگ سنیں گے ہم سب کو بخش دیں گے اور سب کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نعرہ Yeah.
محشر میں آزان دیں گے اور میری آواز کو جتنے لوگ سنیں گے وہ آزان دینے والا ان لوگوں کو بخشوا کر کے جنت میں لے جائے گا. یہ آزان دینے کی فضیلت میرے پیارو کسی کو کسی چیز سے محروم نہ کیا جائے. بہتر ہے کہ کسی چیز سے روکا نہ جائے کیونکہ پتہ نہیں اس شخص کی آزان کو اس شخص کی آزان کس کو پسند ہو کون لوگ اس کی آزان کو پسند کرتے ہو. آج ہم کو نہیں پسند ہے ہم پسند سے اسے روکتے کل خدا نہ خواستہ وہ آزان میں گئے اور ہمارے لیے بھی سننا ہو تو وہ تو نبی تھے جن کے بعد جبرائیل آ گئے تھے. ہم تو ان کے قدم کے برابر بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس ہم تو دن بھر گناہ کرتے ہیں گنہگاروں کے پاس. پیارو کسی چیز سے کسی کو معلوم نہ کیا جائے. اب آؤ ہم تمہیں بتائیں نبی کی ولادت تھوڑی سی جھلکی ڈال کر ہم چلے جائیں پھر بات کو پوری ہمارے حضرت شفیع صاحب قبلہ کریں. میرے پیارو میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اس دنیا میں نہیں آئے تھے ابھی اپنے ماں کے شکم میں یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں 2 ہی مہینے ہوئے تھے. اپنی ماں کے پیٹ میں آئے ہوئے ایک مرتبہ ان کے والد گرامی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. اس چیز کو یاد رکھ لیں ہم اپنے نبی کی امتی ہیں نا. کون لوگ امتی ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. نبی کی امتی ہیں جو لوگ وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. نبی کی امتی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم اپنے نبی کا نام اپنے نبی کا نام اپنے نبی کے باپ کا نام اپنے نبی کے ماں کا نام اپنے نبی کے دادا کا نام اپنے نبی کی پیدائش اپنے نبی کے پیدائش کا دن ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کل غیر مذہب ہم سے پوچھ لیں کہ تم جس نبی کے گیت گاتے ہو تم جس نبی کے ترانے پڑھتے ہو تم جس نبی پر جان چڑھاتے ہو ذرا یہ بتاؤ ان کے امی کا نام کیا تھا تو ہم کو لٹکا کر کے کھڑے بلکہ فوراً ہم جواب دیں گے. اے پوچھنے والے اے پوچھنے والے پوچھ رہا ہے میرے نبی کی امی کا کیا نام ہے تو سن میرے نبی کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا. اور اگر پوچھ لے اے سنی سوئی عقیدہ اے نبی کے گیت گانے والے یہ بتا تو اپنے نبی کے باپ کا نام جانتا ہے تو ہم کیا کریں تو اس کے اوپر جواب دے دے. اے پوچھنے والے سن میرے نبی کے باپ کا نام پوچھتا ہے تو سن میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ. باتوں کو ضرور یاد اے مسلمان. جب میرے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں آئے 2 مہینے ہوئے میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی اہلیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کہتے آئے آمنہ آپ مجھے اجازت دیں اب ہم پردیس جانے کمانے کے لیے. بڑی بات کیا ہے اگر سچے عاشق آپ ضرور آپ یہاں سے حاصل میرے نبی کی ایسی مصیبتیں جھیل کر کے ہم تک کے ہمارے پہنچایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی سے کہا اے حضرت آمنہ آپ مجھے اجازت دیں ہم پردیس جانے کمانے کے لیے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار اے میرے سر کے تاج اے میرے آنکھوں کے تارے اے میرے شوہر ابھی تو ہماری شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں اور جو آپ کا امانت میرے پیٹ میں اس کو بھی ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے آپ ابھی سے بھی تیز جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا اگر آپ پردیس نہ جائیں تو کھائیں گے کیا کریں گے کیا اور ہم وہاں پر رہ کر کیا کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور انشاءاللہ ہم 6 مہینے کے اندر آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو خود بیٹھ کر کے ہم باتیں ملاقات کریں گے.
حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے میرے شوہر نامدار آپ کو اجازت دے بس جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے تیاری بنائی اور پردیس کے لیے نکل گئے۔ جانے کے بعد وہاں پر کمایا، خوب کمایا، پھر جب آنے کا وقت قریب ہوا پردیس سے چلے، پردیس سے چلنے کے بعد راستے میں جب پہنچتے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اور ادھر حضرت آمنہ اس انتظار میں تھے کہ آج کے دن میرے شوہر نے کہا تھا میں پردیس سے واپس آؤں گا، بڑی خوش جہاں تک کہ آنکھیں دھو دیے، بڑی خوش۔ حضرت عبداللہ کے والد گرامی میرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنے بہو کو دیکھا کہ میری بہو آج زیادہ خوش ہے، تو میرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کہا اے آمنہ آج تو بہت خوش نظر آتی ہے، آج اتنی جلدی آنکھیں کھول رہی، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے کہ میں خوش کیوں ہے؟ کہا اے میرے سسر، اے میرے ابا جان، آپ کو نہیں معلوم آج میرا شوہر حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، اسی خوشی میں ہم جھوم رہے ہیں، اسی خوشی میں ہم روٹیاں آٹے گوندھ رہے ہیں اور ان کے لیے روٹیاں تیار کریں گے تاکہ میرا شوہر جب گھر پہ آئے تو میرے ہاتھ بنائی ہوئی روٹی کو لقمے بنا کر کے کھائے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اس وجہ سے تو اتنا خوش ہے؟ ہاں اے میرے سسر جی، اے میرے ابا جی، بات یہی ہے، اے میرے دادا جی بات یہی ہے، یہ بات حضرت عبدالمطلب ابھی ہو ہی رہی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی راستے میں طبیعت واپسی میں طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماما کے یہاں اپنے ماموں کے یہاں ٹھہر گئے اور وہاں پر رکے تو وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کے والد گرامی میرے نبی دنیا میں نہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، میرے نبی کی دنیا میں نہیں آئے کہ باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا، میرے نبی کے باپ کا مثال ہو گیا، استعمال کر گئے، سارے لوگ پردیسی واپس آ گئے، رات کا حصہ آ گیا، رات ہونے لگی، آمنہ چھٹپٹ کر رہی ہے، میرے نبی کی اپنی جان کو چھٹپٹا رہی ہے کہ سارے لوگ آ گئے، ابھی میرے عبداللہ کیوں نہیں آئے، ابھی میرے شوہر کیوں نہیں آئے؟ اتنا کہہ کر کے حضرت عبدالمطلب کے پاس دوڑ کر آتی ہے، کہتی ہے ابا جان جاؤ ذرا دیکھو رات ہو چکی ہے، ابھی عبداللہ تشریف نہ لائے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹی رکو، میں جا کر کے پتہ لگاتا ہوں عبداللہ کہاں پر ہے، آئے گا یا نہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور خانے کعبہ میں یعنی مکہ معظمہ میں جاتے ہیں، اور میرے نبی کے دادا جو تھے وہ خانے کعبہ کے سردار تھے، بولو سبحان اللہ، مکہ کے سردار تھے، خانے کعبہ کے متولی تھے، وہ خانے کعبہ کو ہمیشہ وہی صاف کرتے تھے، اس کے مالک حضرت عبدالمطلب تھے، اور سب سے بڑے سردار اگر مانے جاتے تھے مکہ کے سرزمین پر تو ہمارے نبی کے دادا سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمطلب خانے کعبہ میں پہنچتے اور دیکھتے کہ سارے لوگ آ گئے، ابھی حضرت عبدالمطلب یہی پوچھ رہے تھے کہ میرا بیٹا عبداللہ نہیں آیا، تب تک کہ کیا دیکھتے کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے عبدالمطلب بڑی افسوسناک خبر ہے، بڑی دردناک خبر ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بتانے کے بتاتا ہوں تو میری زبان لڑکھڑاتی ہے، بولنے کے لیے میری زبان ترستی ہے، میری زبان پر لغت آتی ہے، میں بولوں تو کیسے بولوں؟ کیونکہ آپ مکے کے سردار ہیں، آپ سب سے بڑے متولی ہیں، آپ خانے کعبہ کے رکھوالے ہیں، آپ مکہ کے سب سے بڑے سردار ہیں، آپ کے سامنے بولنے میں میری ضرورت نہیں ہوتی، آپ بات کیا ہے بولو تو بتاؤ تو۔ کہا آپ کا بیٹا عبداللہ جو پردیس سے واپس گھر کے لیے آ رہا تھا وہ راستے میں انتقال کر گیا ہے۔ اتنا جب حضرت عبدالمطلب سنتے ہیں تو فوراً ان کے دل دل ہل جاتا ہے، فوراً غمزدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ اب تو میرا بیٹا دنیا میں نہیں رہا، اب تو بیٹا میرا دنیا میں نہیں رہا، یہ سوچ کر روتے ہوئے گھر کی طرف آتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں لیکن
دروازے کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ ابھی جب گھر میں جائیں گے تو اگر بیٹی آمنہ ابھی عبداللہ کی بیوی جب پوچھیں گے مجھ سے کیا بات ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گا، میں اسے کیا بتاؤں گا؟ یہ سوچتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ہیں کہ فوراً حضرت آمنہ جب قدم کی آہٹ کو آواز کو سنتی ہے تو دوڑ کر فوراً دروازے پر آ جاتی ہے. آنے کے بعد پوچھتے ہیں ابا جان، اے میرے والد گرام، اے میرے سسر جان، اے میرے سسر، اے میرے سسر ابا، اے میرے سسر، اے میرے سسر، بتاؤ تو عبداللہ کا پتہ لگا یا نہیں لگا؟ عبداللہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو میرے نبی کے ابا جان یعنی میرے نبی کے دادا نے کہا اے بیٹی فاطمہ، جس عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے اب وہ دوبارہ گھر پہ تشریف نہیں لائیں گے. مطلب کیا ہے؟ کہا اے بیٹی، اے آمنہ، اے بیٹی سوچو، اب میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا.